بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. أما بعد الحمد والصلاة والسلام. آج الحمدللہ ہم مدینہ طیبہ کی اقامت کی فضیلت کے حوالہ سے ایک حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. کتاب الحج میں باب فی فضل المدینہ 1363 نمبر حدیث ہے. راوی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے. اگر جانتے مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا، یعنی مدینہ سے منہ موڑ کے جائے گا، یا مدینہ میں کوئی تکلیف آئے یا مشقت آئے تو وہ اکتاہٹ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جائے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا. یعنی ایسے شخص کو لائے گا جس کے دل میں مدینے کے حوالہ سے کوفت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، مدینہ طیبہ کے حوالے سے اس کے دل میں محبت ہوگی. مدینہ طیبہ کی تکلیف و مشقت پر حضور فرماتے ہیں جو ثابت قدم رہے گا، روز قیامت میں اس کا شفیع بھی ہوں گا، اس کا شہید بھی ہوں گا. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں جو اسی کے ضمن میں ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، یعنی جو مدینہ طیبہ کے رہائشی ہیں، رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ رب العزت اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. گرمی ہے، تپ ہے، سرد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی با ادب زیارت نصیب فرمائے. وما علینا الا